بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی 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 سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، نعت پاک پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سننے والے تمام سامعین سب سے پہلے آقا دو جہاں سرور کائنات حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. او ہم جیسے غریبوں ہم جیسے غریبوں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے،
سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منقبت کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے، ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے، ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے، ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے، ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے، ہم کیا بتائیں کون ہے، ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے، دنیا میں بے مثال نگینا حسین ہے، دنیا میں بے مثال نگینا حسین ہے، دنیا میں بے مثال نگینا حسین ہے، ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے، اور سے سماعت فرمائیں۔ وہ ہو جان مرتضیٰ وہ جگر کو شے بطول، وہ ہو جان مرتضیٰ وہ جگر کو شے بطول، وہ جان مرتضیٰ وہ جگر کو شے بطول، وہ ہو جان مرتضیٰ تمنا حسین ہے، آقائے دو جہاں کی تمنا حسین ہے، آقائے دو جہاں کی تمنا حسین ہے، ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے، باطل کا سر نہ اٹھنے دیا کہ اپنا سر، باطل کا سر نہ اٹھنے دیا دے کے اپنا سر، باطل کا سر نہ اٹھنے دیا دے کے اپنا سر، باطل کا سر نہ اٹھنے دیا دے کے اپنا سر، باطل کا سر نہ اٹھنے، باطل کا سر نہ اٹھنے دیا دے کے اپنا سر، باطل کا سر
نہ اٹھنے دیا دیکھے اپنا سر۔ حق تو یہ ہے کہ حق کا تقاضا حسین ہے، حق تو یہ ہے کہ حق کا تقاضا حسین ہے۔ آقائے دو جہاں کی تمنا حسین ہے، ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے۔ اور رخسار چومتی تھی یہی کہہ کے فاطمہ، رخسار چومتی تھی یہی کہہ کے فاطمہ، رخسار چومتی تھی یہی کہہ کے فاطمہ، رخسار چومتی تھی رخسار چومتی تھی یہی کہہ کے فاطمہ، رخسار چومتی تھی یہی کہہ کے فاطمہ، سچ ہے شبیہ صاحب بطحہ حسین ہے، سچ ہے شبیہ صاحب بطحہ حسین ہے۔ آئے دو جہاں کی تمنا حسین ہے، ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے۔ دنیا میں بے مثال نگینا حسین ہے، اور اس سمت فوج آدھا ہے ہرجے ہوئے، شیر خدا کی لال کی ہمت تو دیکھیے، شیر خدا کی لال کی ہمت تو دیکھیے، شیر خدا کے لال کی شیر خدا کے لال کی ہمت تو دیکھیے، شیر خدا کے لال کی ہمت تو دیکھیے، تنہا ہے پھر بھی مار کا آرا حسین ہے، آقائے دو جہاں کی تمنا حسین ہے، ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے۔ اور آخری سے سماعت بدبخت ہیں برے ہیں سیاہ کار ہیں مگر، بدبخت ہیں برے ہیں سیاہ کار ہیں مگر، بدبخت ہیں برے ہیں سیاہ کار ہیں مگر، بدبخت ہیں برے ہیں بدبخت ہیں برے ہیں سیاہ کار ہیں مگر، جیسے بھی ہیں ہم آپ ہی کے ہیں یا حسین، جیسے بھی ہیں ہم آپ کے ہیں یا حسین، دنیا میں بے مثال نگینا حسین ہے، ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے۔ آقا دو جہاں کی تمنا حسین ہے۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور محبت و خلوص کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ کس زباں سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیے مبارکہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کا کنبہ، آپ کا خاندان اور آپ کے گھر والوں کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ اہل بیت کی عظمت و شان کا بیان کون کر سکتا ہے، جن کی تعریف و توصیف پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائے۔
میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، یعنی اے نبی کے گھرانے والوں، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر کے ستھرا فرما دے۔ یعنی رب کی مشیت یہ ہے کہ اہل بیت عظام سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک کر کے ستھرا فرما دے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اور حضرت امام ابو جعفر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ ہر بری چیز اور نجاست سے نبی کے اہل بیت کو دور رکھے، اور ہر قسم کے گناہوں کے میل کچیل سے اہل بیت نبوت کو صاف اور ستھرا رکھے۔ اس آیت کریمہ میں رجس کا لفظ آیا ہوا ہے، جس کے معنی بیان کیے گئے ہیں عذاب، گناہ، نجاست اور نقائص، یعنی ہر قسم کے عیوب۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے اہل بیت کو ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز کو ان سے دور رکھا اور انہیں ہر طرح سے پاک و صاف اور ستھرا رکھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اہل بیت کون ہیں؟ تو احادیث کریمہ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین وغیرہ اہل بیت سے اس طرف گئے ہیں کہ اہل بیت سے مراد اہل عبا یعنی پنجتن پاک ہیں، یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد یہ پنجتن پاک ہیں جنہیں اہل عبا کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اہل بیت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں اہل بیت سے مراد ہیں، اور انہوں نے اپنے دعوے کی دلیل میں یہ پیش کیا کہ قرآن کریم میں یا ایھا النبی قل لازواجک سے لے کر ان اللہ کان لطیفا خبیرا تک یہ 7 آیتیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج پاک کے متعلق ہیں، آپ کی بیویوں سے متعلق ہیں۔ تو جب آپ کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے تو درمیان میں اہل عبا اور پنجتن پاک کیسے آ گئے؟ لیکن دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے دعوے کے لیے اپنا موقف دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ جو لوگ اہل بیت سے اہل عبا مراد لیتے ہیں وہ اپنے دعوے کی دلیل میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ جب یہ آیے مبارکہ نازل ہوئی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اس حال میں کاشان نبوت میں تشریف لائے کہ آپ کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور اس حال میں کہ ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مقدس نفوس قدسیہ کے ساتھ کاشانہ نبوت میں داخل ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے قریب بٹھایا اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنی رانوں پر بٹھایا، اور پھر اپنی مبارک چادر میں انہیں لپیٹ لیا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور ایک روایت میں یہ آیا ہے، انہیں اپنے چادر میں لپیٹنے کے بعد آپ نے اس طرح سے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، تو اے میرے رب انہیں ہر قسم کی ناپاکی سے دور فرما دے اور انہیں خوب پاک کر کے ستھرا فرما دے۔ جب آپ نے یہ پیاری پیاری دعا فرمائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوج پاک تھوڑی دور پر تھیں، جب انہوں نے یہ مبارک دعا سنی تو دوڑی ہوئی قریب آئی اور چادر مبارک اٹھا کر کے اندر داخل ہونا چاہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چادر مبارک ان کے ہاتھ سے چھوڑا لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، انکی من زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکی علی خیر، تم نبی کی بیویوں میں سے ہو اور تم خیر پر بھلائی پر ہو، اور انہیں اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ تو اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد اہل آبا یعنی پنجتن پاک ہیں، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی مقدس چادر میں ڈھانپ کر کے اس طرح سے دعا فرمائی تھی۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ ہر روز صبح کو جب نماز فجر کے لیے آپ تشریف لے جاتے، جب حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان کے قریب پہنچتے تو آپ بلند آواز سے فرماتے، الصلاۃ اہل البیت، یعنی اہل بیت نماز پڑھو، اور پھر اس کے بعد آپ یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40 دن تک مسلسل اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان کے پاس رکتے اور آپ اس طرح سے فرماتے، السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ اہل البیت، یعنی اے میرے اہل بیت تم پر خدا کی سلامتی ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ فرماتے ہیں 40 دن تک مسلسل رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 یا 8 مہینہ تک اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز فجر کے لیے جاتے، دروازے حضرت فاطمہ الزہرا کے رکتے اور اس طرح سے آپ فرماتے، 7 یا 8 مہینے تک یہ معمول رہا۔ بہرکیف اس آیت مبارکہ سے اہل عبا اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کا واضح بیان ہے کہ کیا مقام و مرتبہ ہے اہل بیت عظام کا۔ جمہور علماء امت فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک بھی ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ کچھ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے فرمایا اہل بیت نبوت کے ساتھ اہل بیت نسب اور اہل بیت ولادت وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ بہرکیف لیکن جن خاص موقعوں پر اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے جن نفوس قدسیہ کو چنا وہ اہل آبا ہی ہیں۔
یعنی پنجتن پاک ہی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ فمن حاجکا، یہ پوری آیہ مبارکہ ہے۔ فمن حاجکا فیہ من بعد ما جاءک، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب نجران کے نصارہ کی ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضور علیہ السلام کے پاس مناظرے کے لیے آئی اور یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، جبکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، خدا یا خدا کے بیٹے، ان کا عقیدہ عیسائیوں کا۔ تو یہ خاص یہ جماعت نصارہ حضور علیہ السلام سے مناظرے کے لیے آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ تو انہوں نے کہا آپ عیسیٰ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ اللہ کے بندے ہیں بلکہ اس کے رسول ہیں اور اس کے کلمے ہیں جو حضرت مریم کی طرف القاء کیے گئے۔ یہ سن کر کے وہ غصے میں بھڑک گئے اور کہنے لگے اے محمد، کیا تم نے کبھی بن باپ کا انسان دیکھا ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو کہنے لگے کبھی آپ نے بن باپ کا انسان دیکھا ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بن باپ کے پیدا کیے گئے، لیکن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بندہ ہونے میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اللہ کے محبوب نے ان پر حق کو روزے روشن کی طرح واضح کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ برابر حجت کرتے رہے، جھگڑتے رہے، انہوں نے معاہدانہ روش نہیں چھوڑی، برابر حضور علیہ السلام سے بحث کرتے رہے۔ جب وہ برابر جھگڑتے رہے تو پروردگار عالم نے قرآن پاک میں یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، جس کا معنی یہ ہے اے محبوب، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم آپ کے پاس آ چکا ہے، اس کے باوجود یہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، تو انہیں آپ مباہلہ کی دعوت دیجئے کہ آؤ ہم تم سے مباہلہ کرتے ہیں، اور مباہلے کے لیے فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود آئیں اور تم خود آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم مباہلہ کریں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ انہیں مباہلے کی دعوت دو، تو حضور علیہ السلام نے یہ آیہ مبارکہ ان کے سامنے پیش فرما دی اور انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ جب حضور علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی تو وہ خاموش ہو گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر کر لیتے ہیں، ہم مشورہ کر کے پھر آپ کو جواب دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ جب ایک جگہ جمع ہوئے تو ان کا جو سب سے بڑا پادری عبد المسیح ان کے ساتھ تھا، ان سے ان لوگوں نے پوچھا کہ مباہلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ان کے سب سے بڑے پادری عبد المسیح نے کہا کہ اے جماعت نصارہ، تم اچھی طرح سے جان چکے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور بالضرور نبی منصر ہیں، وہ اللہ کے رسول برحق ہے، اور یقین جانو اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو تم سب کے سب ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔
اور پوری روئے زمین پر کوئی عیسائی زندہ باقی نہیں بچے گا۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ جب ان کا مشورہ ہو گیا، دوسرے روز حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح سے کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں، آپ کے دست اقدس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، پیچھے حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ ہماری دعا پر آمین کہنا۔ جب عبد المسیح نے یہ منظر دیکھا، ان کے بڑے پادری نے، تو جماعت نصارہ کو مخاطب کر کے کہا، انی لارا وجوہن لو سألوا اللہ جبلا ان یزیل من مکانہ لا ازالا۔ اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کر لیں کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے تو پروردگار عالم پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ ہرگز ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرنا، غنیمت ہے کہ ہم لوگ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے جزیہ دینا منظور کیا، لیکن مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب وہ لوگ چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب بالکل قریب آ چکا تھا، اگر وہ ہم سے مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں بدل دیے جاتے، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے، عذاب الہی کی آگ سے جنگلوں میں آگ لگ جاتی، اور نجران کے رہنے والے یہاں تک کہ وہاں کے چرند و پرند تک نیز تو نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے اندر اندر پورے روئے زمین میں کوئی عیسائی باقی نہیں بچتا۔ آپ اندازہ کریں کہ مباہلے کے لیے جو بات ٹھہری تھی اس میں یہ تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو ساتھ لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو ساتھ لائیں، تم اپنی عورتوں کو ساتھ لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو ساتھ ملائیں، ہم خود آئیں اور تم خود آؤ، پھر ہم مباہلہ کریں۔ یعنی تمہارے مذہب میں جو تمہارے سب سے بزرگ ہیں، سب سے معزز ہیں، جن کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی، ان کو تم لے کر آؤ، اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑھ کر معزز ہیں ہم ان کو لے کر آئیں گے، ان کے ساتھ مل کر کے دعا کریں گے، پھر مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری دنیا اسلام سے جن مقدس نفوس قدسیہ کو مباہلے کے لیے چنا تھا، یہی اہل عبا تھے، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہیں مباہلے کے لیے لے کر کے آپ باہر تشریف لائے تھے۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے اہل بیت عظام کا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھرانے والے، کنبے والے ہیں، جن کی شان میں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں اس طرح سے آیت مبارکہ نازل فرمائے، اللہ یہی چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی ناپاکی، غلاظت، عیوب و نقائص کو دور رکھے، اور تمہیں پوری طرح سے ہر قسم کے گناہوں کے میل کچیل سے صاف اور ستھرا رکھے۔ یہ کون چاہتا ہے؟ رب تبارک و تعالی، پروردگار عالم، ساری کائنات کا خالق و مالک۔ اور رب جو چاہے وہ نہ ہو، پھر کس کا چاہا ہوا ہوگا؟ جو کچھ ہوتا ہے رب کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کی مشیت کے بغیر کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ تو آپ نے بڑا صاف ستھرا جواب دیا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا ہے، اسی سے میں نے پہچان لیا کہ ہمارے اوپر کوئی ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو چاہتا وہی ہمارا رب ہے۔ ہم بہت سے کام کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
لیکن وہ کام پورے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی مشیت، خدا کی مرضی نہیں ہوتی، وہ نہیں چاہتا کہ ہو، اور جو وہ چاہتا ہے ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو یا کرنے کے لیے کہو یا کرنے کے لیے جاؤ تو انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ ہمیں ایسا کرنا ہے، انشاءاللہ ایسا ہوگا، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا، ہمارے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی پلیدگی، انہیں ہر قسم کی پلیدگی، نجاست، ناپاکی اور ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزوں کو ان سے دور رکھے اور انہیں صاف و ستھرا رکھے۔ تو ان سے بڑھ کر کے پاکیزگی کا حق، ان سے بڑھ کر کے پاکیزہ اور صاف ستھرا کون ہو سکتا ہے؟ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اہل بیت کرام کی شان میں ایک اور آیے مبارکہ جس میں ان کے فقر و فاقہ اور ان کے صبر و شکر کی شان کا بیان ہوا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اس آیے مبارکہ کا شان نزول کہ ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے۔ ان کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے چند صحابہ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کی مزاج پرسی کی۔ جب واپس جانے لگے تو ان میں سے کسی نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کچھ نظر مان لیں، جب حسنین کریمین شفایاب ہوں تو آپ نظر اپنی پوری کریں۔ تو ان کے کہنے سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزہ رکھنے کی نظر مانی کہ اللہ نے حسنین کریمین کو شفا بخشی تو ہم 3 روزہ نظر کے پورے کریں گے۔ اصل نظر یہی ہے، روزہ رکھنا، نماز نفل پڑھنا، شکرانہ ادا کرنا، یہ اصل نظر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ 3 روزہ رکھنے کی نظر مانی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کو علم ہوا تو انہوں نے بھی 3 روزے کی نظر مان لی۔ آپ کی کنیز فضہ، انہوں نے بھی 3 روزہ رکھنے کی نظر مان لی۔ جب اللہ نے حسنین کریمین کو شفا یابی عطا فرمائی، صحت یاب ہو گئے، تو ان تینوں حضرات نے نظر پوری کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، افطار کرنے کے لیے بھی گھر میں کچھ موجود نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے، ایک روایت میں آیا ہے بطور قرض کچھ جو لے کر آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ کچھ دے کر اس کے عوض بہرکیف کچھ جو لے کر کے آئے۔ جو میں سے کچھ حصہ پیسا گیا، آٹا پیسا گیا چکی میں، اور پھر روٹی بنائی گئی۔ جب شام کا وقت ہوا، افطاری کا وقت قریب آیا، یہ تینوں حضرات روزہ افطار کرنے کے لیے روٹیاں لے کر کے بیٹھے کہ اتنے میں ایک سائل نے آواز دی، میں مسکین ہوں، بھوکھا ہوں، نبی کے گھر آنے سے بڑی امید لے کر کے آیا ہوں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ جب سائل نے اس طرح سے سوال کیا، حضرت مولا علی نے حضرت فضہ کو حکم دیا کہ جاؤ یہ روٹیاں اس سائل کو دے آؤ۔ ساری روٹیاں اس سائل کو دے دی گئیں اور خود ان حضرات نے پانی پی کر کے افطار کیا۔ دوسرا دن ہوا، آٹا پیسا گیا، روٹی بنائی گئیں، افطار کے وقت کھانے کے لیے بیٹھے، پھر ایک سائل آ گیا، اس نے اس طرح سے آواز لگائی، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، بڑی امیدوں کے ساتھ اہل بیت نبوت کے در پر آیا ہوا ہوں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ پھر حضرت فضہ کو حکم ہوا، پوری روٹیاں اٹھا کر کے اس سائل کو دے دیے، اور تینوں حضرات نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ چوتھا دن ہوا، افطار کے وقت پھر تیسرا سائل آ گیا، اور اس نے بھی اسی طرح سے کہا، میں اسیر ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔
ساری روٹیاں اس سائل کو دے دی گئیں، اور اس طرح سے 3 دن صرف پانی سے ان حضرات نے روزہ افطار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایثار اس قدر پسند آیا کہ پروردگار عالم نے اس طرح سے قرآن پاک میں ان کی تعریف و توصیف بیان فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جس ترتیب سے سائل آئے تھے، پہلے دن مسکین آیا تھا، دوسرے دن یتیم سائل آیا تھا، تیسرے دن اسیر آیا تھا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ لوگ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انہیں کھلاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اور ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس پر ہمارا کوئی شکر ادا کرے۔ بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر ہیں یہ محمد کے گھرانے والے۔ 3 دن بھوکے روزہ رکھتے ہیں، خود پانی سے افطار کرتے ہیں، لیکن آنے والا سائل جب سوال کر دیتا ہے تو اسے بھوکا واپس نہیں جانے دیتے ہیں، سب کا سب اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ اہل بیت نبوت کی شان ہے کہ جن کے ایثار پر پروردگار عالم اس طرح سے قرآن پاک میں ان کی تعریف و توصیف بیان فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حال تھا اہل بیت نبوت کے اس مقدس گھرانے کا کہ گھر میں کئی دن فاقہ پڑتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن صابر و شاکر، ہر حال میں صابر و شاکر ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے حسن ظن رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمران، میرے نزدیک تمہارا مقام خاص ہے، کیا تم میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ کی عیادت کے لیے چلو گے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور ہم چلیں گے۔ چنانچہ ہم حضور کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا اندر تشریف لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے ساتھ ایک اور شخص ہیں۔ پوچھا گیا کون ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا عمران۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر سے فرمایا رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے پاس صرف ایک چادر ہے جس نے میں نے اپنے پورے جسم کو ڈھانک رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اشارہ فرمایا کہ ایسے ایسے جسم کو ڈھانک لیں، پردہ کر لیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اس طرح سے پورا جسم تو ڈھک جاتا ہے لیکن سر نہیں چھپتا ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاس ایک پرانی چادر مبارک تھی، وہ ان کی طرف پھینک دی اور فرمایا کہ اپنا سر ڈھانپ لو۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حضور مجھے دوہری تکلیف ہے، ایک تو بیماری کی تکلیف، دوسرے بھوک کی تکلیف، گھر میں کوئی ایسی چیز کھانے کو نہیں ہے کہ جسے کھا کر میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ یہ سن کر کے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو گئے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رونے لگے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرا مرتبہ میرے رب کے یہاں تم سے زیادہ ہے، مگر 3 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر میں اپنے رب سے مانگوں تو یقیناً ضرور بالضرور مجھے کھلائے، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر آپ نے اپنا دست اقدس حضرت فاطمہ الزہرا کے کندھے پر رکھا اور ارشاد فرمایا بیٹی خوش ہو جاؤ، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔
گھر کا یہ حال ہے کہ کھانے کو ایک دانہ نہیں ہے، پہننے کے لیے ایک چادر کے سوا کوئی لباس نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے بیٹی خوش ہو جاؤ، تم تمام جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی ہوتی ہے، آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ حضرت آسیہ اور مریم کہاں ہوں گی؟ تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور تم اپنے زمانوں کی عورتوں کی سردار ہوگی، اور تم جنت کے ایسے محلات میں رہو گی جہاں نہ کوئی عیب ہوگا، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، اور ہر وہ نعمتیں تمہیں میسر ہوں گی جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتی ہو۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا تم اپنے چچازاد کے ساتھ خوش رہو، یعنی حضرت علی کے لیے فرمایا کہ تم اپنے چچازاد کے ساتھ خوش رہو، میں نے تمہاری شادی ایسے شخص کے ساتھ کی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہان کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں نے تمہاری ایسے شخص کے ساتھ شادی کی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ یہ فقر و فاقہ کا عالم تھا، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن آنے والا کوئی سائل آئے تو اسے بھوکا واپس جانے نہیں دیتے ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فقر و فاقہ کا یہ حال تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ 2 مہینہ کاشانۂ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی کھجور، کبھی دودھ، کبھی پانی پی کر کے 2 مہینہ۔ اور فقر و فاقہ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت پسند فرمایا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے 2 چیزیں، میری 2 چیزیں مجھے پسند ہیں، میری 2 چیزیں ہیں، جو انہیں پسند کرتا ہے مجھے پسند کرتا ہے، اور جو انہیں برا سمجھتا ہے مجھے برا سمجھتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فقر اور جہاد۔ تو فقر کو آپ نے اپنے لیے خود پسند فرمایا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کائنات کے خزانوں کا مالک آپ کو بنا دیا تھا۔ حضرت جبریل امین آپ کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کو سونا بنا دیں اور وہ آپ کے آگے پیچھے چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جبریل یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور یہ اس کی دولت ہے جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو، اسے وہی جمع کرتا ہے جو بے وقوف ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی حق و صداقت پر قائم رکھے۔ تو فقر کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود پسند فرمایا، کبھی اپنے پاس مال و دولت کو جمع ہونے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ علالت کے آخری ایام میں آپ کو یاد آیا کہ ہمارے پاس ہماری ملکیت میں 6 یا 7 اشرفی ہے، تو آپ نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ عائشہ انہیں خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دو، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مشغولیت کے سبب خیرات نہ کر سکیں، تو آپ نے خود ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نبی اپنے خدا سے اس حال میں ملے کہ اس کے پاس کچھ دولت، کچھ اشرفی ہو، یہ نبوت کے درجے کے منافی ہے۔ تو فقر و فاقہ کو آپ نے اپنے لیے خود پسند فرمایا، اور آپ کے مال غنیمت ایک ایک وقت میں اس قدر آیا کہ مسجد نبوی بھر گئی، اور جب آپ اسے تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے تو جب تک پورا مال تقسیم نہیں کر دیا اس وقت تک آپ اٹھے نہیں۔ یہ گھرانے نبوت کے فقر و فاقہ اور ان کا فقر و فاقہ اور ان کے گھر کا یہ حال تھا، لیکن دنیا اور آخرت کے حضرت مولا علی دنیا اور آخرت کے سردار ہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت ہے، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ یہ مقام رب تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی انہیں نہیں عطا فرمایا تھا۔ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جس نے مال و دولت کے لیے
اسی کوشش میں اپنی زندگی صرف کر دی تو آخرت میں اس کا مقام و مرتبہ کم ہوگا، اتنا بلند نہیں ہوگا۔ اللہ کے ایک نبی کا گزر دریا کے قریب سے ہوا، دیکھا شکاری شکار کر رہا ہے، ایک اللہ کا بندہ جب جال پانی میں پھینکتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے پھینکتا ہے، اور جب نکالتا ہے تو خالی نکلتا ہے۔ کئی بار اس نے کیا، تب جا کر کے ایک چھوٹی سی مچھلی اس کے جال میں پھنسی۔ آپ وہاں سے گزر گئے، آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گالی گلوچ بک رہا ہے، گانے گا رہا ہے، اور جب جال پھینکتا ہے تو شیطان کا نام لے کر پھینکتا ہے، اور جب وہ جال کھینچتا ہے تو پورا جال مچھلیوں سے بھری ہوئی نکلتی ہے۔ بڑی حیرت تعجب کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا ہے، میرے مولا آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ان دونوں کا مقام آخرت میرے نبی کو دکھاؤ کہ ان کا آخرت میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ تھا، بسم اللہ پڑھ کر جال میں پھینکتا تھا، جب اس کا مقام آخرت دکھایا گیا تو جنت کا عالی شان محل ہے جو ہیرے جواہرات سے سجا ہوا ہے، جس میں بے شمار نعمتیں ہیں، اور جب اس برے شخص کا مقام آخرت دکھایا گیا تو بے ساختہ اللہ کے نبی پکار اٹھے، میرے رب میں تیری تقسیم پر راضی ہوں، میں تیری تقسیم پر راضی ہوں، میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ تو اللہ کے نیک بندے اور بزرگان دین اسلاف کی زندگی اکثر انہوں نے فقر و فاقہ کی زندگی گزاری ہے، غربت و یاس میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے، اور انہوں نے کبھی دنیا کی دولت کی خواہش نہیں کی کہ دنیا کی دولت ہمارے پاس آئے۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا کی دولت جنت میں جانے کے لیے بوجھ بنی رہے گی، اور اتنی آسانی سے دنیا کی دولت جنت میں نہیں جانے دے گی۔ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان میں سب سے آخر جو نبی جنت میں جائیں گے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، جن کا تذکرہ اپنے قرآن میں، ان کی بادشاہت، ان کی شان و شوکت، ان کی مال و دولت، پوری دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی تھی، ویسی سلطنت کسی کو نہیں دی گئی، چرند و پرند تک ہواؤں کو ان کے تابع بنا دیا گیا تھا۔ تو ان کی یہ بادشاہت اور ان کی بے شمار دنیا کی دولت کے سبب وہ سب سے انبیاء کرام میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے۔ اور روایتوں میں آیا ہے صحابہ کرام میں سب سے آخر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے تمول مال و دولت کی وجہ سے، جبکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین صحابہ میں سے ہیں، حضور کے جانثار صحابہ میں سے ہیں، اور ان 10 مخصوص صحابہ میں سے ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، 10 مخصوص صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن تمام صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں داخل، مال و دولت تمول، دنیا کی دولت بے حساب تھی ان کے پاس، سب سے آخر میں صحابہ میں سب سے آخر میں وہ جنت میں جائیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ گھٹنوں کے بل جنت میں جائیں گے اور سب سے آخر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں گے، اے عمر، اے عبد الرحمن ابن عوف، بہت آخر میں اتنی دیر سے؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے تو ایسا لگا تھا کہ ہم آپ کی زیارت بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ مال و دولت بوجھ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم فقراء کو تلاش کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو، اس لیے کہ ان کے پاس دولت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فقراء سے ساتھ بھلائی کریں اس لیے کہ وہ فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن ان کے پاس دولت ہے، اس لیے وہ کون سی دولت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن فقراء سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جس نے تمہیں کھلایا، جس نے تمہیں پلایا، جس نے تمہیں لباس پہنایا، اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے جنت میں داخل کر دو۔ تو دنیا کا مال و دولت کچھ نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ ان کو اس طرح سے اختیار عطا فرمائے گا، جس نے تمہیں کھلایا پلایا، لباس دیا، تمہاری مدد کی، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے انہیں جنت میں داخل کر دو۔
درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت یوں ہی نہیں بنی، فقر و فاقہ کی زندگی گزاری، اس طرح سے گھر میں پہننے کے لیے ایک چادر کے سوا لباس نہیں، 3 دن 4 دن یوں ہی بغیر کھائے پیے رہ گئی۔ لیکن ان کی عبادتوں کا یہ حال تھا، جب رات کو سردی کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھیں، جب آپ خدا کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکاتی تھیں، سجدہ کرتی تھیں، تو صبح ہو جاتی تھی مگر ان کے سجدہ نہیں ختم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، ہے میرے مولا تو فاطمہ اپنی بندی کے لیے ایک رات اتنی طویل کر دے، تیری بندی فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ کر سکے، تیری عبادت کر سکے۔ تو یہ ان کے سجدوں کا حال تھا۔ یہ اہل بیت اعظام ہیں جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے بیان فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں تو ان کی شان و شوکت کا کیا کہنا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم میں اپنے مقدس صحابہ کو خطاب فرمایا، واعظ و نصیحت فرمائی جو موقع اور محل کے مناسب تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ یعنی ملک الموت آئے اور میں اللہ کے حکم کو قبول کروں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ انی تارکم فیکم الثقلین، 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، فیہما کتاب اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، جس میں تمہارے لیے ہدایت ہے اور نور ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھو، اسے پڑھو اور اس میں جو اللہ کے احکام ہے اس پر عمل کرو، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے رکھو۔ پھر قرآن پاک پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو ابھارا اور پھر ارشاد فرمایا، وَإِتْرَتِ أَهْلُ بَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ وَإِتْرَتِ أَهْلُ بَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ، اور دوسری چیز جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں میری اہل بیت ہے، میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حضرت زید ابن ارقم راوی بیان فرماتے ہیں یہ جملہ آپ نے 2 بار ارشاد فرمایا کہ یعنی میرے اہل بیت کے حق تلفی نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عرفہ کا دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اونٹنی پر سوار ہیں اور اپنے مقدس صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم یا ایھا الناس انی ترکت فیکم کتاب اللہ وآل بیتی ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑ کر رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری میری خاندان یعنی میری اہل بیت ہے۔ تو یہ اہل بیت کی شان ہے۔ فرمایا جو شخص اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہے گا، انہیں پکڑ کر رکھے گا، ان سے عقیدت و محبت رکھے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اور قرآن پر بھی عمل کرے گا، یہ دونوں چیزیں، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتی ہے، اور ان دونوں کی وابستگی سے اس کے ایمان کی ہمیشہ کے لیے حفاظت ہو جائے گی۔ رب کا شکر، اس کا احسان کہ ہم اہل بیت نبوت سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور قرآن پاک کے دامن سے بھی ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کر رکھا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ حقیقی معنوں میں ہم ان سے محبت کریں، ان کے کردار کو اپنی زندگی میں داخل کریں، قرآن پاک پڑھیں، سمجھیں اور اس پر بھی عمل کریں۔
وابستگی کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی وابستگی عطا فرمائیں اور اہل بیت اعظام کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائیں اور ان کے کردار کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ تو یہ فائدہ ہے اہل بیت اعظام سے عقیدت و محبت کا کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب من عطرتہ واہلی احب من اہلہ وذاتی احب من ذاتہ۔ یعنی کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے خود سے زیادہ، میری اولاد سے خود، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، میری ذات کو اپنی ذات سے بڑھ کر کے محبوب نہ رکھے۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ کو خود سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، میری ذات کو اپنی ذات سے، میری اہل کو اپنی اہل سے بڑھ کر کے محبوب نہ رکھے، اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ حضرت اہل بیت اعظام کی محبت کمال ایمان کی نشانی ہے، اس کے بغیر کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کس طرح سے اہل بیت اعظام سے محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر من سنہ، عبادت خیر من سنہ، یعنی رسول پاک کی آل سے محبت کرنا میرے نزدیک ایک دن ان سے محبت کرنا ایک سال کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے۔ محبت اہل بیت کی عظمت ان سے پوچھو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑا اور کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑ کر کے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، الا ان مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی کی طرح ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ طوفان نوح نے پوری روئے زمین کو پانی سے بھر دیا تھا، اور کوئی ذی روح سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، وہ انسان ہو یا جانور ہو، سوائے ان لوگوں کے پورے روئے زمین پر کوئی ذی روح زندہ باقی نہیں بچا تھا۔ صرف وہی لوگ باقی بچے تھے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ یہ کشتی 6 مہینے تک پانی پر تیرتی رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی مثال ہے۔ یعنی مقصود یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے اہل بیت اعظام سے محبت کی، میرے اہل بیت کے محبت کی کشتی پر سوار ہوا، اس نے نجات پائی، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ خواہ کتنی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے، اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں، اہل بیت اعظام سے وہ بغض و عداوت رکھتا ہے، تو کبھی اس کی یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا ولو ان رجلا سعیدا، یعنی اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کے ایک گوشے میں مقام ابراہیم کے پاس جائے، وہاں پر نمازیں پڑھے اور روزے رکھے، فصلی وصام، وہاں جا کر کے نماز پڑھے اور روزہ رکھے،
ثم مات وهو مبغض لأہل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار، پھر اس کے بعد وہ اس حال میں مر جائے کہ نبی کی آل سے وہ بغض و عناد اور دشمنی رکھتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص بیت اللہ کے سائے میں نماز پڑھتا ہے اور وہاں پر روزے رکھتا ہے، لیکن اگر وہ اہل بیت عظام سے عداوت، بغض اور عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس قدر نیکیاں کرنے کے باوجود وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو محبت اہل بیت کا یہ فائدہ کہ اس کے ایمان کی ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ نجات پا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص اہل بیت عظام سے عداوت، بغض اور عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو 1000 نیکیاں کریں لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف اور مقدس صحابہ اہل بیت عظام سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمسنی کا زمانہ، آپ بھاگتے ہوئے آئے، حضرت عمر فاروق اعظم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، آپ بھاگتے ہوئے آئے اور ممبر پر چڑھ گئے اور آپ نے فرمایا انزل عن ممبری ابی وذهب الی ممبری ابیک، میرے باپ کے ممبر سے اترو اور اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ۔ یہ کس نے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں تھا، میں کہاں جاؤں؟ پھر اس کے بعد ان پر شفقت فرمائے، انہیں اپنے قریب بیٹھا لیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور پھر جب فارغ ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور کچھ تحفہ تحائف دیا اور عرض کیا شہزادے میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی، خوشی کی بات ہوگی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لاتے رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر آئے اور حضرت عمر فاروق اعظم حضرت امیر معاویہ سے گفتگو کر رہے تھے، اور حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ وہاں سے واپس ہوئے تو حضرت امام حسین بھی واپس ہو گئے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم فارغ ہو کر باہر تشریف لائے، حضرت امام حسین سے ملے تو آپ نے فرمایا شہزادے آپ ہم کو دکھے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم آئے تھے لیکن آپ حضرت معاویہ سے بات کر رہے تھے، آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ہم واپس ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ آپ حقدار ہیں، اس لیے کہ میرے بالوں پر جو سر اگے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اگائے ہیں۔ یہ اہل بیت عظام کی ان کے دل میں عقیدت و محبت اور احترام۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اہل بیت عظام سے اتنی محبت، آپ کی محبت رسول کا چرچہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال تھا جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے جاتے تو کسی گلی کوچے میں چلتے تو کبھی یہاں قدم کبھی وہاں قدم، جیسے کانٹے یا کچھ پڑا ہو تو پاؤں بچا بچا کر کے چل رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بس یہ خیال آتا ہے کہ اس جگہ میرے نبی کا قدم پڑا ہے تو اس جگہ قدم نہیں رکھتا ہوں، کہیں نبی کے قدم جہاں پڑے میرا قدم نہ پڑ جائے۔ یہ ادب و احترام۔ اور جب چلتے تھے تو دیواروں کو چوم لیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو آپ فرماتے مجھے لگا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دست مبارک اگر اس دیوار سے لگا ہو تو اس جگہ کو میں چوم لوں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت عظام سے اتنی محبت رکھتے تھے، اس قدر محبت رکھتے تھے کہ جب آپ کو بغداد میں لایا گیا تو محبت اہل بیت کے سبب ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اور بے انتہا ان کی محبت کی شہرت تھی، اور بہت زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو رافضی کہہ دیا تھا۔ جب آپ نے سنا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا تھا لو کان لبتن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت عظام سے محبت کرنا تمہارے نزدیک رافضی ہونا ہے تو تمام دنیا کے جن و انس گواہ ہو جائیں کہ اس معنی میں یقیناً میں رافضی ہوں۔
اور فرمائے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن نزل، اے نبی کے گھرانے والو، تمہاری محبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم نازل فرمایا، اشارہ اس آیت مبارکہ کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی لا صلاۃ لہ، اے نبی کے گھرانے والو، تمہارے لیے یہی عظیم فخر کافی ہے کہ جو شخص نماز میں تمہارے اوپر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ نبی کے آل پر اگر نماز نہ پڑھی جائے تو نماز نامکمل ہوتی ہے، یعنی اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وعلی آل سیدنا، آل سے مراد اہل بیت رسول کی آل، تو درود شریف پڑھنا ہر نماز میں واجب ہے، اور واجب کے ترک سے نماز نامکمل ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اے نبی کے گھرانے والوں، تمہارے لیے یہ فخر عظیم ہے کہ جو آپ پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نامکمل ہوتی ہے۔ تو یہ اہل بیت اعظام کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اہل بیت اعظام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور ان کے کردار کو اپنی زندگی میں داخل کرنے اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، جس کے بچے کو پیاسا ستایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا،
اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جس کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، کر چلا وہ مدینہ سے اپنا پیام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کر چلا وہ مدینہ سے اپنا پیام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، صوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا شاہ علی مقام، یا حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ الفاتحة النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمام مدد، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، بگرداب بلا افتادہ کشتی،
ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم